حضرت حسن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری میں بھی حدیث میں موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا جب ان میں لہو بہہ جائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ ان کی جو بھی باتیں تھیں چونکہ حضرت حسن نے سونپی تو اب یہاں پر مسلمان خاموشی اختیار کریں گے، اور چونکہ حضرت حسن کے ماننے والے ہیں تو وہ حضرت حسن ہی کی سنیں گے۔ معاملہ یہاں پر شروع ہوتا ہے جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک خوش آمدید ٹولہ آپ کہہ لیں، جو آج کل بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں کسی طرح اچھے بن جائیں، لیکن صرف دنیا کی حد تک ان کو اچھا بننے کی جو ہے بڑی اشد خواہش ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ یزید آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو خلافت سونپ دیں، وہ بہادر بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہے۔ یہ صرف ایک خوش آمد کر رہے تھے وہ۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا اور کہا کہ تم 3 لوگوں سے بیعت لینا، اگر تو وہ تمہاری بیعت کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خاموشی اختیار کرنا، پھر خلافت کا نہ سوچنا۔ وہ 3 لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جو حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس جو امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کی۔ یہ 3 لوگوں سے ان کا نام لیا گیا، ان سے بیعت لینی تھی۔ یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں 5 وقت کی امامت کرواتے تھے۔ اسی طرح ایک دن عشاء کی نماز کی امامت کروا رہے تھے اور تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اس وقت کا گورنر کا بھیجا ہوا ایک شخص آیا۔ اس وقت مدینہ میں ولید نامی شخص گورنر تھا۔ اس کو شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا جا رہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا کہ اس وقت کیا معاملہ ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت حسین ہیں وہ اور بڑے ہی بصیرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لینا تھا کہ جس سے حق اور باطل واضح ہو جانا تھا، اور آنے والی امت کو معلوم ہو جانا تھا کہ اگر حق آ جائے تو پھر باطل کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور حق کے لیے اگر اپنی ساری نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے، اور کر دی گئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں اور اب ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت جاتے ہیں اور وہ آپ سے بیعت کے لیے ضد کریں گے تو یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں پھر بھی ان سے جا کر ملوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہوں گے، تقریباً 15 لوگ ہوں گے جو تلواریں اور نیزے لیے ہوں گے۔ آپ جب اندر جائیں اور اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو آپ کوئی بھی بات اونچی آواز میں کر دیجیے، پیچھے سے آ جائیں گے۔ حضرت حسین نے پہلے تو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر چل دیے، گورنر ہاؤس پہنچے۔ اب وہاں پر ولید بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ سارا معاملہ رکھا کہ آپ کو بیعت کرنی ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، تم چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیعت کر لوں یزید کی، اور پھر تم لوگوں میں یہ کہو کہ حسین نے تو بیعت کر لی ہے تو تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح معاملہ طے پائے گا جس طرح پہلے پایا جاتا تھا، جمعے کی نماز کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے سامنے تمام معاملات ہوں گے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ ہوا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اب چونکہ ولید اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بس آپ کو بتایا ہے جو مجھے حکم ملا تھا، باقی آپ جیسے مناسب سمجھے۔ اب وہاں پر ایک بدبخت شخص بیٹھا ہوا تھا، عبد الملک بن مروان۔ تاریخ میں اگر کوئی لوگ بدبخت ہوئے ہیں تو وہ پھر ٹاپ کے بدبخت رہے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ایک تھا۔ اس نے ولید کے کان میں جا کے کہا کہ اگر آج حضرت حسین کو تم نے چھوڑ دیا تو معاملہ بگڑ جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی بیعت نہیں ہو سکے گی۔ حضرت حسین نے جب دیکھا تو اس سے کہا کہ ابن مرجانہ، جو بات ہے حسین سے کرو، اس کے کان میں نہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار رہیں، سوچ لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر بیعت لی جائے، تو اگر ایسا ہوا تو پھر خون بہے گا، آپ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ حضرت حسین واپس آتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دونوں ساتھی یہ مشورہ دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، کہ ہم مکہ سے، عراق سے، کوفہ سے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور مشاورت کریں گے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اگر ہم نے مسلمانوں کو بلایا تو مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایک مہنڈے کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا، تو میں یہ نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے، میں مدینہ ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اور یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا کہ جہاں آپ ہمیشہ رہے ہوں، اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کبھی خود پہ رکھ کے سوچئے گا کہ دین کی خاطر تو ہمیں ایک موبائل کی ویڈیو نہ چھوڑیں، آپ گھر کہاں چھوڑیں گے؟ بہرحال حضرت حسین
جاتے ہیں جنت البقیع میں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور نانا کے روزے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو.